واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اس کی خشیت اور اس کے تقوی والی زندگی گزار کر انسان جنت کا وارث بن سکے. یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے. اس میں ہر شخص کا ہر وقت امتحان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. تو انسان کا امتحان ہے کہ یہ کیسا عمل کرتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین قد و قامت، شکل و صورت اور عقلی، ذہنی، روحانی قوتیں عطا فرما کر اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بہترین انسان کو جس جگہ کے لیے بھی بنایا ہے وہ جگہ بھی بڑی بہترین ہے، اور وہ جنت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں رہنے کے لیے بنایا. اسی لیے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا اور بتایا کہ یہاں تم نے رہنا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن یہاں رہنے کی قیمت ہے اللہ کی فرما برداری. ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے کھلی ہیں، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک بندش ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی، شیطان نے دھوکہ دیا اور وہ نافرمانی کر بیٹھے اور اسی درخت کو کھا لیا لالچ میں آ کر کہ میں فرشتہ بن جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں. بس دھوکہ کھا گئے تو جنت سے نکلنا پڑا. تو اصلاً اللہ رب العزت نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ جنت کا وارث بنے. لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قیمت رکھی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے. یہ عبادت 2 چیزوں کا نام ہے. ایک تو یہ کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا شعور دیا ہے، ایسی فطرت دی ہے کہ انسان خوبی، اچھائی، حسن، جمال اور کمال سے محبت کرتا ہے. اور ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری خیر اور سارے کمالات اور سارے محاسن تو اللہ کی ذات میں. تو اس لیے
انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ احسان کرے، جو اس کو نوازے، جو اس کے ساتھ انعام والا معاملہ کرے. تو انسان کے اوپر سارے انعامات اور احسانات تو اللہ رب العزت کی طرف سے، جو انعام کی زندگی، صحت، شکل و صورت، ماں باپ اور اس کائنات کی ساری نعمتیں، جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے سب اللہ رب العزت کی عطا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سے محبت کرنا. اور اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان کو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو حسن و جمال کی وجہ سے اللہ سے پیار کرنا اور انعام و احسان کی وجہ سے اللہ سے پیار کرنا. اور پھر یہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے یہ انسان کو اللہ کی فرما برداری کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ جس سے انسان کا پیار ہوتا ہے انسان اس کی بات مانتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے. اب انسان کی اللہ رب العزت نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. تو جب اللہ رب العزت سے محبت ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کے اندر انسان جیتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنی چاہیے. تو عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے کا نام ہے، اور اسی کا نام ہے تقویٰ. جیسا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں ذکر فرمایا کہ نبیوں نے آ کر یہ دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کا حقدار نہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی انتہا درجے کی محبت اور اس کی فرما برداری. تو اللہ سے محبت کرو، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی کرنا. اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے اسی دعوت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. عبادت اور تقویٰ یہ دو کام ہیں جو انسان نے اس زندگی کے اندر کرنے ہیں. عبادت اللہ کی محبت اور اس کی غلامی، اور تقویٰ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس سے ڈر کر زندگی گزارنا. یہ چیز ہے جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. اور اگر اپنی زندگی کے اندر انسان عبادت گزار بن جائے، تقویٰ شعار بن جائے، تو اللہ رب العزت اس کی اس زندگی کے بھی سارے معاملات کو بہتر بنا دیتے ہیں. اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی نعمتیں رکھی ہیں. ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے آخرت میں انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں بڑے سے بڑی نعمتوں کے اندر اور بہت زیادہ آسائش کے اندر اور بہت زیادہ راحت کے اندر زندگی گزارنے والے بادشاہ، سرمایہ دار ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے خیال اور ان کے حاشیہ تصور میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت نے وہاں انسان کے لیے پیدا کی. تو اس لیے میرے بھائیوں، اصل ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے. اس گھر کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس گھر کی تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنا لیں. ایک تو یہ ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بسا لیں، اللہ رب العزت کے پیار سے اس دل کو معمور کر لیں. اور باقی ساری محبتیں جو طبعی اور فطری محبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی محبت سے کمتر ہونی چاہیے اور اس کے تابع ہونی چاہیے، جس سے جب اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی محبت ٹکراتی ہو تو پھر دوسری محبت کو قربان کر دینا چاہیے اور اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے.
یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہی شیوا بتایا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسولوں کی محبت. کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے. اور رسولوں میں سب سے افضل اور سب سے اشرف و اعلیٰ اور اکرم رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ہمارے ہادی و رہبر ہیں, ہمارے مرشد و رہنما ہیں اور ہمارے نبی اور رسول ہیں. ان کے ساتھ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے باپ, وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم کماتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار جس کے مندا پڑنے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جو مال تم نے کمائے. اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس تجارت کے مندا پڑنے کا تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تم نے جو بہترین گھر بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. فَتَرَبَّصُوا تو پھر تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, اس کے انجام کے لیے انتظار کرو. اللہ رب العزت کی پکڑ میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے گا, تمہاری ناکامی اور نامرادی کا اعلان ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے. ان سب کی محبت انسان کے اندر کمتر ہونی چاہیے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے. یہ ہے اہل ایمان کا تقاضا, یہ ہے ایمان کا تقاضا اور اہل ایمان کا شیوا. اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں پھر وہ تقوی شعار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ کہا ہے کہ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. نوح علیہ السلام نے کہا تھا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ واطیعون اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے سے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کے درمیان بچاؤ کا سامان کر لے. بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اور اس کی نافرمانی سے بچے. جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرے اور جس چیز سے اس نے روک دیا اس سے باز رہے. جو حکم ہے اللہ رب العزت کے 5 وقت کی نماز پڑھنا, مال میں سے زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنے, اللہ رب العزت نے حج کی استطاعت بخشی ہے تو حج کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا, یہ سارے حقوق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ احسان کرنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا, بدکاری سے پرہیز کرنا, خیانت سے اور ظلم زیادتی سے پرہیز کرنا, غصب اور چوری سے پرہیز کرنا. ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ان سے باز رہا جائے. تو یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی. تو اس زندگی کے اندر ہم نے اپنا شیوا اور اپنا شعار اور اپنا طرز عمل تقویٰ کو بنانا ہے. تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے کہ انسان قدم پھونک کے رکھے,
کون سی جگہ ہے جہاں میں نے قدم رکھنا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میں نے جانا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میں نے نہیں جانا۔ اللہ کی ناراضگی کی جگہ پر نہیں جانا، جہاں اللہ کی رضا ہے وہاں میں نے جانا ہے۔ اور کون سا کام ہے جو اللہ کی رضا والا ہے وہ میں نے کرنا ہے، کون سا اللہ کی ناراضگی والا کام ہے وہ میں نے نہیں کرنا، اور کس چیز پر اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام میں نے کرنا ہے، جس چیز پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کام سے میں نے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی، فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کے ہر حکم کی بجا آوری کی جائے، اللہ کا ہر حکم مانا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جو کرنے والا کام ہے اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو پوری طرح کیا جائے، اور جو نہ کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، اس کو کرے نہ آدمی۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، کرنے والے کام جو ہے یہ تو انسان جتنی استطاعت ہوگی جب موقع آئے گا تو کرے گا، سارے کام شاید انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو چھوڑنے والے کام ہیں وہ سارے انسان ایک وقت میں چھوڑ سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنا ہے، بد نظری کرنا ہے، بد زبانی کرنا ہے، چوری کرنا ہے، خیانت کرنا ہے، کم تولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، جتنے بھی کام اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سب کو انسان چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑنا سب کا ایک وقت میں ممکن ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق المحارم، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ جا، ان کو چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کی محرمات کو چھوڑ دے، یہ بڑی وسیع عبادت ہے اور یہ ساری عبادت انسان کر سکتا ہے، لیکن کرنے کے اندر جو زیادہ عظمت والا کام ہے وہ اللہ کے وہ کام ہیں جن کے کرنے کو حکم دیا گیا ہے، ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا اللہ رب العزت کے ہاں حساب بھی پہلے ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور پھر اللہ رب العزت کے دوسرے جو دوسرے اللہ رب العزت کی عبادت کے کام ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اگر نماز پوری ہوئی تو پھر دوسرے کام دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز پوری نہ ہوئی، نماز میں کوتاہی ہوئی، نماز چھوٹی ہوئی تو یہ کہا جائے گا کہ نفلوں کے ساتھ اس کو پورا کرو۔ اگر نفل بھی نہ ہوئے اور نماز میں کمی رہ گئی تو نماز کی کمی اور کوتاہی کی سزا انسان بھگتے گا، پھر دوسری نیکیاں دیکھی جائے گی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ انسان کبھی اللہ کو بھولے گا، جہاں کہیں بھی طاقت میں ہے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، کمزور ہے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، وسائل ہیں، قوت ہے، پھر بھی اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کا زور اختیار میرے اوپر سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ کو کبھی نہ بھولے، دل میں بھی اس کا دھیان رکھے، زبان پر بھی اس کا نام رہے، اور انسان اس کی طرف متوجہ رہے اور اس کی رضا کو مطلوب و مقصود بنائے۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھے اور اسے بھولے نہ، کبھی بھی اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو، اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو، اللہ رب العزت کو نہ بھلائے۔ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے، اللہ بندے کو یاد رکھتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور انسان اللہ رب العزت کا شکر کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، جو اس نے نعمت دی ہوئی ہے اس کی قدر کرے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کیا ملا ہے، حالانکہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، اگر اس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے کرائے کا گھر دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آنکھیں دی ہوئی ہیں، جو کان دیے ہوئے ہیں، جو دل دیا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت نے جگر اور پھیپھڑے دیے ہوئے ہیں، جسم کے دوسرے آزاد دیے ہوئے ہیں، یہ انسان لینے جائے تو انسان کو ملتے ہی، کتنی بڑی اللہ کی
پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو سانس ملے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جو زندگی اور صحت ملی ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ویسے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، رزق ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں اور روزگار ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان پر اللہ کا شکر ادا کرے. شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو اللہ کی عطا کرے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی نے اس میں کوئی شرکت نہیں ہے اس کی، صرف اللہ رب العزت کی طرف سے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، آپ صبح شام پڑھتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت، یا اللہ جو زندگی کی نعمت بھی مجھے حاصل ہے، او بأحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ نعمت حاصل ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ وہ صرف تیری طرف سے ملی ہے اور اس کے دینے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. فلک الحمد ولک الشکر. نعمت اللہ کی عطا سمجھے اور اس نعمت کی قدر کرے، اس کو قیمتی سمجھے، احسان مند ہو، ممنون ہو، اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. اور پھر شکر کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. مال دیا ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اللہ نے عہدہ اور منصب دیا ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت دی ہے تو لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کرے، لوگوں میں کام آئے، لوگوں کے ساتھ حساب کرے. اللہ کی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھے، اس کی قدر کرے اور اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کو استعمال کرے. یہ شکر ہوتا ہے. اور ولا یکفر، اور اللہ کی ناشکری نہ کرے. اب دی ہو نعمت اللہ نے منسوخ کسی اور کی طرف کر دے، کسی کی نظر کرم ہے، کسی کی مہربانی ہے، کسی نے مجھے دے دیا ہے، نہیں. اللہ کا فلک الحمد ولک الشکر. اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرے لیے شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی چیز بھی ملے، پانی پیے الحمدللہ، بسم اللہ پڑھ کے پیے اور پی کے الحمدللہ کہے. کھانا کھائے، لقمہ منہ میں ڈالے، بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرے اور لقمہ کھائے اور الحمدللہ اللہ کی تعریف کرے. کپڑے پہنے، الحمدللہ الذی رزقنی هذه الثياب، الحمدللہ الذی کسانی ما لم یکن. ہر موقع پر الحمدللہ اور بسم اللہ، اللہ کا نام لینا اور اللہ کی تعریف کرنا، یہ شکر ہے. اور اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کو بھولے نہ، اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوخ نہ کرے. یہ اللہ کا تقویٰ ہے، حق تقاتی. اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، موقع تو ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں آیت البر، جس میں اللہ رب العزت نے تقویٰ شعاروں کے کام بتائے ہیں. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اللہ رب العزت نے یہ دونوں صورتیں ان کے اندر ایمان اور اسلام کی حقیقت بیان فرمائی. اور سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے تقویٰ شعاروں کے لیے ہدایت ہے. اور تقویٰ شعاروں کے اللہ رب العزت نے جو کام گنوائے ہیں وہ آیت البر کے اندر ہے. دوسرے سپارے میں آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ظاہری کام کر لو، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، جیسا کہ عیسائیوں نے مشرق کی طرف قبلہ بنایا ہوا تھا اور یہودیوں نے مغرب کی طرف قبلہ بنایا ہوا تھا. حالانکہ قبلہ تو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے. جدھر اللہ رب العزت کا حکم ہے ادھر منہ کر دیا جائے تو اللہ کے حکم کی تعمیر ہو جاتی ہے. جہت مشرق کو قبلہ بنا لینا یا جہت مغرب کو قبلہ بنا لینا یہ تو کام نہیں ہے. یہ تو آپ نے جہت کی پوجا کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ قبلہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف حکم کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے لیے جہت کوئی نہیں ہے. اور پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان جیسے کعبے کے گرد کھڑے ہونے والے دائرہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دائرے اسی طرح پھیلتے چلے جاتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر دائرے بنتے ہیں. اور سب کوئی جنوب کی طرف منہ کر رہا ہے، کوئی شمال کی طرف کر رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف کر رہا ہے. یہ جتنی دنیا کے اندر لوگ مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں، جہت کوئی نہیں ہے. کعبہ جو ہے وہ مرکز ہے، اس کی طرف منہ کر رہا ہے.
اصل چیز تو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیم ہے. اللہ کی البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو اس شخص کی نیکی ہوتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اللہ کی البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان رکھتا ہو. اللہ کی البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو, اور اللہ رب العزت کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. ایمان سارے نبیوں کو مانے, جن کے نام لیے ہیں نام کے ساتھ, اور جن کے نام نہیں لیے یہ مانے کہ اللہ رب العزت نے ہر علاقے میں اور ہر قوم کے نبی اور رسول بھیجے. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں, جو بھی آئے اللہ کی طرف سے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو سارے نبیوں کے امام اور سارے نبیوں کے سردار ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے, آپ کی تصدیق کرنی چاہیے. آپ کے تصدیق کا تقاضا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے, آپ کی فرما برداری کی جائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے. اور آپ سے سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہونی چاہیے. سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت, اور اللہ کی محبت کے بعد پھر اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے صحابہ سے محبت کی جائے, ان کی سنت سے محبت کی جائے, ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے, ان کے خلفائے راشدین سے محبت کی جائے, اور جتنی بھی چیزوں کی نسبت ان کے ساتھ ہے ان کے شہر سے بھی محبت ہو, ان کی شریعت اور ان کے دین سے بھی محبت ہو, اور ان کے طریقوں سے بھی محبت ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے. سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے, اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. اللہ کے البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى المساکین وابن السبیل. یہاں اللہ رب العزت نے مال دینے کا ذکر کیا ہے. یہ نفلی صدقات جو انسان کو مال اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے, تو اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے جن کو نہیں دیا. تجھے زیادہ دیا ہوا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, تو جو تجھے زیادہ ملا ہوا ہے اس میں اس کا بھی حق ہے, اس کے پاس نہیں. اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا جو مستحق ہو اور صحیح مانگنے والا ہو, ضرورت مند, اور محروم وہ نادار جس کے پاس ہے نہیں, وہ اس کا حقدار ہوتا ہے کہ تیرے مال میں اس کا بھی حق ہے. تیری ضرورت سے زیادہ تجھے ملا ہوا ہے, تو اس میں اللہ رب العزت نے اس کا حق رکھا ہوا ہے. وآتى المال علی حبہ, اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرے, یا مال کی محبت رکھتے ہوئے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے, مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دے. وآتى المال علی حبہ ذوی القربى, رشتہ داروں پر, والیتامى, یتیموں پر, والمساکین, مسکینوں پر. یتیم جو بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے, بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہتا, لیکن اس کی کفالت کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے یہ دو بیٹھے. تو یتیموں کی کفالت کرنا, اسی طرح بیواؤں کی کفالت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین, جو مسکین آدمی کی کفالت کرتا ہے, اس کے لیے کھانے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے, اس کی ضروریات پوری کرتا ہے, اور اسی طرح بے وگان کی کفالت کرتا ہے, فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. وآتى المال علی حبہ ذوی القربى, رشتہ داروں کو دے, والیتامى, یتیموں کو دے, والمساکین, اور مسکینوں کو دے, وابن السبیل, اور مسافر کو جس کا خرچہ ختم ہو گیا, اب وہ بیار و مددگار ہے, اس کی مدد کرنا. تو یہ مال خرچ کرنا اللہ رب العزت نے اس کو نیکی بتایا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ ادا کرنا الگ ذکر کیا اور آتى المال الگ ذکر کیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس زکوٰۃ دے کے کام ختم ہو گیا. نہیں میرے بھائی, آتى المال یہ مد قائم ہے, اس کو پہلے ذکر کیا. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. انسان کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے, اور نماز بھی قائم رکھنی چاہیے اور زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. لیکن یہ جو آتى المال ہے یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے. جب ضرورت ہوگی تو یہ دینا ہے, اور ضرورت نہیں ہے
کوئی ضرورت مند نہیں ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت مند آ جائے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا نصاب بھی کوئی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ دینی ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ دینی ہے، اسی طرح اور انسان کے پاس کوئی کاروبار ہے، اس کاروبار کی انسان نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد وعدے پورے کرتے ہیں، یہ ہے نیکوکار۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، دل نہیں چھوڑتے۔ والصابرین فی البأساء، جب تنگی آ جاتی ہے، کاروباری تنگی آ گئی، معاشی تنگی آ گئی، فی البأساء والضراء، اور بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جنگ آ گئی، خطرہ آ گیا، دشمن کی طرف سے نقصان پہنچ گیا، جنگ کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، تنگی تکلیف کی صورت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، آپ جزا فضا نہیں کرتے، اللہ کے شکوے نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ دل میں اڑتے نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے کیا کر دیا، نہیں، اس نے مجھے جیسے رکھا میں اس کی رضا پہ راضی، نہ اس کا مطلب۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے نیکوکار، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں صحیح پرہیزگار، جو یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت سے آگے بس بات ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو اس جنت کی طرف، سارے ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھاگو اس جنت کی طرف، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی چوڑائی میں یہ زمین و آسمان آ جائے، لمبائی اس کی کتنی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ وسیع و عریض آسمان اور یہ زمین، یہ سب اس کی چوڑائی میں پورے آ جائیں گے، اتنی بڑی جنت ملنے والی ہے ہر آدمی کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے کم تر درجے کا اور سب سے آخر میں جنت میں آئے گا اور وہ جنت کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ میں تجھے اتنی بڑی جنت دے دوں جتنی بڑی دنیا تھی، تو وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی، جا 10 گنا بڑی جنت دے دی، یہ سب سے چھوٹی جنت ہوگی، اور جن کی بڑی جنت ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی خوابی کی، تو اس جنت کے لیے بھاگو، جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ اللہ رب العزت نے تیار فرمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی شیاروں کے لیے، تقوی کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اور متقین کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جنت تیار کی ہوئی ہے، اور اب ان کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم ان صفات سے متصف ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر تنگی ہے تو الذین ينفقون فی السراء، خوشحالی ہے، وسعت ہے، فراوانی ہے، پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگ دستی ہے، تھوڑا ہے، پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ اکبر، کسی پاس کا ایک کھجور ہے کھانے کی، ایک کھجور ہے کھانے کی، تو وہ آدھی کہتا تھا میں کھا لیتا ہوں اور آدھی اللہ کے راستے میں، اور جس کے پاس ایک کھجوروں کی مٹھی ہے اللہ اکبر، وہ ایک تو اس میں سے رکھ لیتا اور باقی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو متقین ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصہ آیا انسان پاگل نہ ہو جائے، غصے میں انسان بے قابو نہ ہو جائے، اپنے غصے کو پی لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ جس جگہ پر غصہ آیا ہے وہاں سے انسان چلا جائے، باہر نکل جائے، گھر میں غصہ آیا گھر سے باہر نکل جائے، اور اللہ اکبر غصہ آیا ہے نیچے بیٹھ جائے، زمین پہ بیٹھ جائے، زمین پہ بیٹھا ہے لیٹ جائے، غصہ حالت بدل لے، اپنی کیفیت بدل لے، جگہ بدل لے، اپنی کیفیت بدل لے، پانی پی لے، غصے کو قابو کرے،
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں. فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہونا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، اور فرمایا پھر بھی یہی ہے غصہ. آج کل ہمارا غصہ جو ہے اتنا بے قابو ہے، ذرا سی بات پہ غصہ ہوتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بچوں کو بددعائیں دیتا ہے، کسی کے ساتھ لڑتا ہے، اور کبھی تو نعوذ باللہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ معمولی سی بات کے اوپر دوسرے کی جان لے لیتا ہے، غصے کے اندر دیوانہ ہو جاتا ہے. لیکن تقویٰ شعاروں کا شعار کیا ہوتا ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، کسی نے زیادتی کر دی، کسی نے کوئی رنجش والی بات کر دی، کسی نے کوئی ناگواری والی بات کر دی تو غصے کو پی گیا، والعافین عن الناس، اور اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو معاف پسند کرتے ہیں. تو یہ احسان والی کیفیت ہے انسان کی کہ ہر حالت میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہو، غصے پر قابو ڈالنے، غصے پر قابو کرنے والا ہو، غصے کو قابو کرنے والا ہو، اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہو. معاف کرنا سیکھیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اب ساری عمر اس کو بخشنا، میں ساری عمر کے ساتھ بات نہیں. بہترین وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو معاف کر دے. واللہ یحب المحسنین، اور اس کے ساتھ احسان کرے، اس سے معافی مانگ لے، اس کو معاف کر دے، اور اس کے ساتھ احسان کرے، اس کو تحفہ دے دے، اس کو ہدیہ دے دے، اس کو کھانا کھلا دے، اس کو گھر لے جائے، اس کا اکرام کرے. واللہ یحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. لیکن انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. تقوی کا یہ معنی نہیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہو جاتا ہے انسان. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو نافرمانی والا کام ہے، کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، اپنی جان پر ظلم ڈال بیٹھے، یا کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کا دھیان آ جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی، یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا، یا اللہ مجھے معاف کر. اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. من یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. یغفر کا معنی، غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ دینا. اللہ رب العزت گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور گناہ کو چھپا بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. اللہ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور جتنے بھی انسان نے گناہ کیے ہوں، اللہ سے ڈر کے اللہ کے حضور آ کے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے سارے ہی گناہ معاف اور ان پہ پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مٹا بھی دیتے ہیں اور ان کی اثرات بھی ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عفو غفور، اللہ تعالیٰ مٹا دینے والے گناہوں کو اور بخش دینے والے ہیں گناہوں کو. تو من یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں گناہوں کے کام، ان پر اصرار نہیں کرتے. انسان ساری عمر جھوٹ بولتا رہے، ساری عمر کاروبار میں بددیانتی کرتا رہے، ساری عمر جھوٹی قسمیں کرتا رہے، ساری عمر جو ہے وہ بد نظری کرتا رہے، بد زبانی کرتا رہے، گالیاں کرتا رہے، ظلم زیادتیاں کرتا رہے. ایسا نہیں، متقی ایسا نہیں ہوتا. ہو گیا انسان ہے، ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن توبہ کرنا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. اور یہ تقوی والا وصف انسان کی زندگی میں آ جائے میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کا ساتھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کے اندر تقوی کے جو برکات بیان فرمائی ہیں، بس وہ بات آپ کو بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. بات فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی وہ پھنسا ہوا اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله، اللہ اکبر، یرزق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت اسے روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں.
مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور روزی کے راستے کھول دیتا ہے. جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور اللہ رب العزت جو تقوی شعار ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ مشکلوں سے نکال دیتا ہے. اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی. کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں کو اللہ رب العزت اپنی میت خاصہ سے نوازتا ہے. اور ان تک اللہ کے جنت فرقانہ اللہ رب العزت ان کو غلبہ اور اللہ رب العزت ان کی فتح عطا فرماتا ہے اگر انسان تقوی شعار بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت گزار اور تقوی شعار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا وارث بنائے, جنت کی راہ پہ لگائے, جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھے اور عافیت والی زندگی دے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے. اور یہ عبادت گزاروں والی جو صفات ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے, اس کی غلامی اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے والے, اس کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے, اور ان صفات کے حامل جن کا سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے, ان صفات سے متصف فرمائے. اور جو اللہ نے تقوی کی برکات رکھی ہے ان سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو مالا مال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, سننا سنانا اس میں برکت فرمائے, سنانے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا, بس راستے پہنچنے میں دیر ہو گئی, ادھر سے ادھر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری کمیاں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور جیسے ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. اللہ نے متقیوں کے لیے تیار فرمائی اور یہ اللہ کے لیے کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. تو ذکر سننے کے لیے نیکی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں تیری تعریفیں کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. یہ چاہتے کیا ہے؟ فرمایا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت چاہتے ہیں. یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے ان کو جنت دے دی, اللہ ہمیں دے گا, ہمیں ان کو شامل فرما دیں. اور گواہ رہنا میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم سے بچا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے, ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری نسل کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اتنے تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر, یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں, اپنی رحمت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے, چھوٹے بڑے بڑے پچھلے کھلے چھپے جو ہم نے دانستہ نادانستہ کیے ہوئے ہیں, یا اللہ سارے معاف فرما. اللہ ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, ہمیں سے کوئی اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تقوی شعار بنا, عبادت گزار بنا, پرہیزگار بنا, ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اور ہماری نسل کو بھی یا اللہ عبادت اور تقوی کے راستے کے اوپر لگا دے. یا اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرما دے, اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما دے. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا نتلک من فتنة فتوفنا الیک غیر مفتونین. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں, تیرے شکر کرتے رہیں, تیری عبادت کرتے رہیں, تیری بہتر عبادت کر سکیں. یا اللہ ہماری مدد فرما, ہماری رہنمائی فرما, ہماری دستگیری فرما. یا اللہ جو مظلوم
اللہ تعالیٰ